دوسرا واقعہ کربلا کا جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ قرآن سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں تو راستے میں جہاں بھی آپ پڑاؤ کرتے ہیں، جہاں آپ اپنے خیمے لگاتے ہیں، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، خیمے کے اندر آپ موجود ہیں، ایک شخص آپ کو ملنے کی خاطر آپ کے خیمے میں آتا ہے اور دیکھتا کیا ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آج ہم بھی تو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں نا، کتنے ایسے ہیں، ہر ایک کہتے ہیں میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، لیکن جو حسینی کردار ہے، جو امام علی مقام کا جو پیغام ہے وہ کہاں ہے؟ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، قرآن کو کتنا دیکھتے ہیں؟ اگر اس کی بھی لسٹ نکالیں تو ایک تعداد ہے جو قرآن کو پڑھتی نہیں، اور ایک تعداد ہے جو قرآن کو پڑھتی تو ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ جو امام علی مقام حضرت امام حسین قرآن پڑھ کر رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ ایسے نہیں تھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سمجھ بھی رہے تھے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ یہ کیفیت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب بندے کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے۔ تو آج یہ سوچنا ہے ہم نے کہ ہم حسینی ہیں، لیکن حسینی کردار تو قرآن سے محبت کا نام ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت کا نام ہے، یہ کہاں ہے؟ اگر یہ نہیں تو پھر ہم حسینی کیسے ہیں؟ یہ یہاں پر کوشچن مارک ہے، جواب ہم نے اپنے آپ سے لینا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنا امام قرآن کو بنایا، وہ سفر میں ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور جس کا رہنما، جس کا امام قرآن بنتا ہے وہ قرآن اس کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن شفاعت کرنے والا ہے، کل بروز قیامت قرآن کی شفاعت قبول بھی ہوگی، اور جو قرآن کو اپنا امام بنائیں گے قرآن مجید ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، اور جو قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے، قرآن کو بھلا دیں گے، قرآن سے محبت ختم کر دیں گے، یہی قرآن ان کو دھکیل کر جہنم میں داخل کر دے گا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کی زندگی ہمیں ایک میسج یہ بھی دیتی ہے کہ ہم نے محب قرآن بننا ہے، اپنا امام قرآن کو بنانا ہے۔